تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، یعنی قدر کی رات میں، وہ رات جس میں اندازے لگائے جاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے اندازے لگائے تو نہیں کہنا چاہیے، اللہ کی طرف سے اندازے کیے جاتے ہیں۔ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح اس میں نازل ہوتے ہیں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، من کل امر، ہر قسم کے امر کے ساتھ۔ سلام ہی، یہ رات سلامتی ہے، حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع کے وقت تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ نے آیا، عرض کیا یا رسول اللہ، پچھلی امتوں کی عمریں تو بہت لمبی ہوتی تھیں اور وہ اتنے سال عبادت کرتے تھے، ہماری امت کی عمریں تو کم ہیں، تو ہم تو ان کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو اس پر اللہ نے یہ صورت نازل کی کہ تمہیں ایک رات ہم نے ایسی دی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ پچھلی امتوں کو یہ رات نہیں ملی۔ تو یہ اس کا شان نزول ہے کہ جو بھی اس رات میں عبادت کرے گا اس کی 1000 مہینے 80 سال بنتے ہیں۔ تو اب کسی کی زندگی میں 10 دفعہ بھی لیلۃ القدر آ گئی تو 80 سال کو آپ ضرب دے دیں 10 سے، 800 سال کی عبادت، ٹھیک ہے نا؟ اگر زندگی میں 10 دفعہ آ گئی نا کسی کی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر مل گئی اس کو، تو اللہ نے اس کی یہ صورت اس پہ نازل فرمائی، یہ امت کو تحفہ ہے، اس سے پہلی امتوں کو ایسا تحفہ نہیں ملا۔ کہ میں اس کو اکثر ایک مثال سے کہتا ہوں کہ بھائی جیسے خصوصی پیکج ہوتے ہیں نا، کمپنیاں خصوصی پیکج نکالتی ہیں، بھائی قیمتیں آدھی ہو گئی ہیں فلاں سے فلاں تاریخ تک، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں ایک پیکج نکالا ہوا ہے کہ بھائی رمضان میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، پھر رمضان ایک الگ پیکج ہے، پھر رمضان کا آخری عشرہ وہ اور زیادہ ایک خصوصی پیکج، پھر اس میں جو تاخر آتے ہیں وہ اور خصوصی پیکج، اور اس میں جو لیلۃ القدر ہے وہ اس میں ایک نیکی کریں گے ایسے ٹھک 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 جو ہے نا گراف اوپر جانا شروع ہو جائے گا، ایک دفعہ سبحان اللہ ایسے جیسے لاکھوں کروڑوں دفعہ ہو گیا، تو 1-2 رکعت نوافل ایسے جیسے لاکھوں رکعت نفل پڑھ لی آپ نے، تو ایک دم گراف جو ہے نا اس کا بہت اوپر جائے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک رات کی عبادت 80 سال سے بہتر ہے، تو کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ اس امت کو اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس رات کو اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا، تو اس رات کو بھی اللہ نے اس لیے فضیلت والا بنایا کہ قرآن کا نزول اس رات میں شروع ہوا ہے، پورا قرآن تو نازل نہیں ہوا، ابتدا اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی وحی آئی تھی وہ لیلۃ القدر میں آئی تھی، تو وہ کون سی رات تھی معلوم نہیں ہے، آخری عشرے میں کوئی بھی تاخرات ہو سکتی ہے اور وہ چینج بھی ہو سکتی ہے، جو راجح قول علماء کا۔ تو جب پہلی دفعہ جب قرآن نازل ہوا نا تو وہ رات کون سی تھی اللہ کے علم میں؟ وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، تو اللہ نے اس رات کو فضیلت یہ دی ہے، اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی برکت کی فضیلت کی چیز ہے کہ اللہ کسی اور رات کا بھی انتخاب کر سکتے تھے، تو اللہ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا، رمضان کے آخری عشرے کا انتخاب کیا، اور جس رات کا انتخاب کیا وہ لیلۃ القدر تھی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ عظمت بیان کرنے کے لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور پھر اس میں الگ برکتیں بھی الگ سے نازل ہوتی ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح سے مراد ہے جبریل علیہ السلام۔ قرآن میں ایک اور مقام پہ آپ کو نزل بہ الروح الامین کہا گیا ہے، روح الامین، روح اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا مادی زندگی اور روحانی زندگی دونوں کا مجموعہ ہے۔ مادی زندگی کو طاقت ملتی ہے ڈاکٹروں سے، وہ آپ کی باڈی کا خیال کرتے ہیں، روحانی زندگی کو طاقت ملتی ہے وحی سے، تو جبریل علیہ السلام ہر پیغمبر پر وحی لے کر آتے تھے، تو اس لیے انسانوں میں روح پھونکنے کا ذریعہ، روح کا ذریعہ کون بنے؟ جبریل علیہ السلام، یعنی انسانوں کی روحانی زندگی کو طاقت بخشنے کا ذریعہ کون بنے؟ جبریل علیہ السلام، اس لیے ان کا نام ہی لقب ہی اللہ نے روح رکھ دیا ہے کہ آپ کی روحانی زندگی کے لیے کیا ہے؟ وہ طاقت اور قوت کا سبب۔ اور روح الامین اس لیے کہ امانت دار ہیں، جو وہی آسمان سے نبی پر لے کر آتے ہیں اس میں خیانت نہیں کرتے، پورا پیغام پہنچاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ کسی کو بھیجو کسی کام کے لیے کہ بھئی فلاں کی جا کے میرا یہ پیغام دے دینا، تو وہ بعض دفعہ اپنے مطلب کی چیزیں بھی اس میں کچھ ایڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا بہت ہوتا ہے، تو اس کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو وہ ایڈ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، پورا نہیں کر رہے ہوتے۔ میں نے دیکھا ایک خطیب صاحب حرم کے امام آئے، شیخ سدیس، وہ ترجمہ کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے امام حنیفہ کی تعریفیں بھی کی عربی میں، تو وہ جو ترجمہ کر رہا تھا نا وہ تعریفیں وہ پی گیا، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے، وہ بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ اردو میں کیا ترجمہ کر رہا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جبریل کی یہ خاصیت ہے کہ جب اللہ کا پیغام پیغمبر تک لے کر آتے ہیں تو اس میں خیانت نہیں کرتے، جیسا جیسا پیغام تھا ویسے ہی نبی کے دل پہ نازل کرتے ہیں، اس لیے ان کو روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ تو اس میں جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں اور بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر قسم کے احکام لے کر۔ وہ احکام میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں کہ اس سال کون مرے گا کون جیے گا، تو وہ اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں جاؤ زمین پہ یہ کام ڈیوائیڈ کر دو، اور جو جس کو اٹھانا ہے اٹھا لو، جس کے رزق میں برکت دینی ہے اس کو رزق کے فیصلے کر دو۔ اب اصل جو تقدیر ہے نا وہ تو اللہ نے لوح محفوظ میں بہت پہلے لکھ دی، اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی
نہیں ہو سکتی. دعا بھی اسی تقدیر کا حصہ ہے. جیسے اللہ نے کسی کے بارے میں لکھ دیا نا کہ اس کو روزی ملے گی, اب اس کو روزی مل نہیں رہی ہوتی تو اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اور روزی ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو اصل تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو روزی ملے گی نہیں, یہ دعائیں مانگے گا, اس دعا کی وجہ سے اس کی روزی میں برکت ہو جائے گی. تو وہ ہر چیز یعنی آپ کا عمل بھی پہلے سے طے شدہ ہے, حتیٰ کہ جنت اور جہنم بھی پہلے سے طے شدہ ہے. یعنی اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ انسان, اس کے پاس پیغمبر آئیں گے, اس کو سیدھی راستہ بتائیں گے, یہ اپنے اختیار سے غلط راستہ اختیار کرے گا اور بالآخر جہنم میں جائے گا. تو اب اس میں ظلم اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے, اللہ کو پتا ہے کہ میں جب آزماؤں گا تو کون آزمائش میں پورا اترے گا اور کون اس آزمائش میں ناکام ہوگا. تو اللہ کا علم کامل ہے نا, اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ تقدیر اللہ کے علم کا نام بھی ہے, تو اس حساب سے ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, لوگ یہاں یہ اشکال کرتے ہیں پھر عمل کا فائدہ کیا؟ بھائی جب سب پہلے سے لکھا ہوا ہے تو عمل کا فائدہ کیا؟ بھائی عمل کا فائدہ یہ ہے کہ عمل بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے اور وہ آپ کو پہلے سے پتا ہوتا نہیں ہے. آپ جب کام کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر نہیں کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ لکھا ہوا نہیں تھا. اب چونکہ پتہ ہی نہیں ہے تو یہی آزمائش ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک زید نے مثلا بکر کو قتل کیا, ٹھیک ہے نا. پیر کے دن زید نے بکر کو قتل کیا 6 بجے فار ایگزامپل. بکر کے وارثوں نے زید کو پکڑ لیا, بولا تو نے بکر کو مارا تھا لہٰذا اب ہم تجھے بھی قتل کریں گے. تو زید کیا کہتا ہے, زید جو قاتل ہے وہ کہتا ہے دیکھو پیر کے دن صبح 6 بجے اس کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا؟ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے نا. تو بکر کے وارثوں کا چونکہ ایمان ہے وہ کہیں گے ہاں لکھا ہوا تھا. تو زید کہے گا کہ میرا پھر قصور کیا؟ بھائی اس کا تو قتل سے ہی مرنا تھا, میں نے تو وہی کام کیا جو تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. تو بکر کے وارثین کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ یہ لکھا ہوا تو قتل کی بات پتا چلا ہے نا, قتل سے پہلے تھوڑی پتا تھا کہ لکھا ہوا ہے. تم نے تو اپنے اختیار سے یہی ایسا کام کیا جس کا پورا مکمل تمہیں اختیار تھا. یہ تو اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ زید مکمل اپنے اختیار کے ساتھ بغیر کسی جبر و اکراہ کے پیر کے دن صبح 6 بجے بکر کو قتل کرے گا. یہ تو اللہ جانتا تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا. تم جب بکر کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے پیر کے دن صبح 6 بجے تو تمہیں کہاں سے علم ہو گیا کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ تو کسی پیغمبر کو بھی اللہ نے تقدیر کا علم دیا, تو تم تو یہی ظلمی کی نیت سے جا رہے تھے نا. تو یہ تو ہے تحقیقی جواب. اگر زید کی سمجھ میں یہ جواب نہ آئے, وہ کہے نہیں یہ تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا تو میں نے کون سا کیا, میں سزا کا مستحق نہیں ہوں, تو بکر کے وارثوں کو چاہیے پھر وہ زید کو کہیں کہ ہم آپ کی گردن اڑا رہے ہیں, لکھا ہوا ہوگا تو مر جاؤ گے, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں مرو گے. تو جیسے آپ بے قصور تھے اس کو مارنے میں تو ہم بھی آپ کو مارنے میں کیا ہیں, دیکھو گردن اڑا دے. اور پھر نوٹ کر لیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ زید نے منگل کے دن صبح 6 بجے انتقال کرنا تھا. لہذا اب زید کے وارثین اگر آئیں تو جو دلیل زید نے بکر کے قتل پہ پیش کی تھی وہی دلیل آپ زید کے قتل پہ پیش کر سکتے ہیں. تو تقدیر ایک حقیقت, یاد رکھیں یہ اہل سنت والجماعت کا متفقون علیہ عقیدہ ہے. بہت ساری احادیث اور قرآن کی آیتیں اس پر کہ ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے, اس میں پتہ بھی اس تقدیر کے بغیر نہیں ہل سکتا. جو کچھ لکھا حتیٰ کہ جنت جہنم سب چیزیں, لیکن یہ اللہ نے علم چھپا دیا ہے اور یہی انسان کی آزمائش ہے. اب اگر کوئی شخص بدعمالیاں کر کے جہنم میں جائے گا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میری مقدر میں چونکہ جہنم تھی اس لیے جا رہا ہوں. اللہ کہے گا تجھے پہلے کس نے بتا دیا تھا تیرے مقدر میں ہے؟ تو وہ جواب اور تو نے تو زنا کیا, شراب پی, یہ کیا, اس لیے جہنم میں جا رہا ہے. تو وہ کہہ سکتا ہے اللہ زنا شراب بھی تو تقدیر میں تھے نا. تو اللہ یہی کہے گا کہ تو نے جب تک زنا کیا نہیں تھا تو تجھے کس نے بتایا تھا؟ تو بچ جاتا تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ تیری تقدیر میں بچنا لکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہی انسان کی کیا ہے آزمائش ہے. تو اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے اور ہماری مقدر میں جنت ہی لکھی ہوئی ہو, اللہ کرے. تو حدیث میں آتا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ, عمل کرو جو جس نے جہاں جانا ہے نا ویسے عمل کرے گا وہ. تو اس لیے اب اور کیسے عمل ہم کریں گے ہمیں پتہ نہیں ہے, تو اچھے کر کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا, اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. برے کر کے دیکھو تو پتہ چل جائے گا کون سے عمل ہو رہے ہیں برے. اب جیسے صبح سحری کی ہوگی آپ لوگوں نے, تقدیر میں لکھی ہوئی تھی نا, لیکن یہ سحری کرنے کے بعد پتہ چلا کہ لکھی ہوئی تھی. اگر آپ صبح بیٹھے رہتے گھر والے پراٹھا لا کے رکھتے کھا لو سحری کر لو, آپ کہتے تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا تو کھاؤں گا, نہیں لکھا ہوا ہوگا تو نہیں کھاؤں گا, تو نہیں کھاتے. جب ٹائم گزر جاتا تو پتہ چل جاتا تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ نہیں. تو جیسے تقدیر دنیا کے کسی جرم میں عذر قابل عذر نہیں ہے, اور کوئی دنیا میں ایسا نہیں دیکھا جو تقدیر کی بیس پر دنیاوی اسباب چھوڑ دیتا ہو, تو ایسے آخری اخروی اسباب بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. جبکہ دنیاوی اسباب میں تو بعض دفعہ نتیجہ سبب اختیار کیے بغیر بھی نکل جاتا ہے, آخرت میں نہیں نکلے گا. عمل ہی پہ جنت ملے گی اور عمل ہی پہ جہنم ملے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو جنت میں جائے گا وہ جنتی وجہ سے اعمال کرے گا, جو جہنم میں جائے گا وہ جہنمی والے اعمال کرے گا. اور اصل مدار آخر وہ کیا ہے, انما الاعمال بالخواتیم,
حدیث میں آتا ہے کہ اصل مدار خاتمے پر ہے. ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہا تو آخر میں نیک بن گیا, سارے گناہ چھوڑ دیے, جنت میں جائے گا. ایک آدمی ساری زندگی اچھا کرتا رہا, آخر میں مرتد ہو گیا, کافر ہو گیا, تو جہنم میں جائے گا وہ. تو آخر تک جو ہے نا, اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ابھی برے اعمال کرتے ہیں بولے آخر میں نیک بن جاؤں گا. تو مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ابھی نیک اعمال کر رہے ہو تو آخر تک کنٹینیو کرنا ہے اس کو, اور جو برے اعمال کر رہے ہیں تو اسے امید دلائیے کہ ابھی بھی موقع ہے, سدھر جاؤ. اللہ ابھی سدھرو گے تو پچھلے اعمال نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ. تو یہ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھیں. ہاں, تو اصل تقدیر تو ایسی ہے جو کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی. یہ جو علماء کہتے ہیں دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے, یہ تقدیر معلق ہے. تقدیر معلق یہ ہوتی ہے لٹکی ہوئی تقدیر, کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہو کے مرے گا جو ہے نا, لیکن وہ دعا مانگتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ آدمی بچ جاتا ہے, مرتا نہیں. کیونکہ تقدیر مبرم میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مرنے والا تھا, لیکن چونکہ یہ دعا مانگ لے گا لہذا یہ بچ جائے گا. تو یہ جو دوسرے نمبر والی تقدیر ہے نا, یہ دعاؤں سے چینج ہوتی ہے. پہلے نمبر والی تقدیر میں دعا بھی شامل ہوتی ہے. دوبارہ بتا دیتا ہوں, تقدیر کی دو قسمیں, تقدیر معلق اور تقدیر مبرم. تقدیر پہ شارٹ کے لیے الگ سے بنا دینا پورا. واسع خان, ان کو بتانا پڑتا ہے, اتنی سینس نہیں ہے. دو چار جب تک ہوئی ہے, اب ماموں کا ڈر نہیں ہے نا, یہ بتا رہا ہوں. آپ اللہ نے فرمایا نا راہ استغنا, انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے تو اللہ سے نہیں رہتا, تو ماموں سے کون ڈرے گا. تو تقدیر مبرم جس میں کبھی بھی چینجنگ نہیں ہو سکتی, اور معلق جو لٹکی ہوتی ہے کہ یہ کر لیا تو یہ ہوگا ورنہ یہ ہوگا. تو یہ جو دوسرے نمبر والی تقدیر ہے جو لٹکی ہوئی ہوتی ہے, یہ دعاؤں سے بھی چینج ہو جاتی ہے, اسباب سے بھی چینج ہو جاتی ہے. تو اب جو فرشتے جو نازل ہوتے ہیں نا, تو وہ فرشتے اسی تقدیر مبرم کے حساب سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے, وہ تقدیر میں تو سب کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے, تو فرشتے جو نئے آرڈر لے کے نازل ہوں گے تو ہمیں عبادت کرنے کا حکم کیوں ہے, کیا فائدہ ہوگا, پورے سال پہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے. بھائی جب اصل جو اللہ نے لکھ دیا وہ تو چینج نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیں, جب لیلۃ القدر میں کوئی عبادت کرتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, تو تقدیر معلق میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس سال اس کو یہ حادثہ ہوگا, یہ نقصان ہوگا. لیکن جو لیلۃ القدر میں دعائیں مانگے گا, اچھے اعمال کرے گا, اس کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوگا. اور تقدیر مبرم میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعائیں مانگے گا, لہذا ہم پہلے سے لکھ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ نہیں ہوگا. تو لیلۃ القدر میں کس نے عبادت کرنی ہے, کس نے نہیں کرنی, اور اس عبادت کے نتیجے میں پورے سال کے فیصلوں میں کیا اثر پڑے گا اور کیا نہیں پڑے گا, یہ بھی پہلے سے اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے لیلۃ القدر میں ہم عبادت کریں, دعائیں مانگیں, تاکہ اس کا اثر پورے سال اچھا پڑے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی ایک لیلۃ القدر کا فائدہ ہے کہ کیونکہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, تو وہ اللہ کے فیصلوں کے ساتھ, تو فیصلہ ظاہر ہے جو اچھے کام کرے گا اس کے حق میں اچھے فیصلے ہوتے ہیں, جو برے کام کرتا ہے اس کے حق میں برے فیصلے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں گناہ کرنا یہ بہت بڑی تباہی ہے, کیونکہ آپ اس وقت میں برائیاں کر رہے ہو جب آپ کے پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں. جج جب فیصلہ لکھ رہا ہو نا, اور اس وقت آپ جج کو گالیاں دینا شروع کر دو, تو اچھا فیصلہ بھی وہ کیا کر دے گا, چینج کر دے گا. تو اس لیے لیلۃ القدر کی اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت ہے کہ پورے سال کے فیصلے ہو رہے ہیں, تو وہ فیصلے معلق والے فیصلے کہ جو یہ کرے تو یوں کر دینا, یہ کرے تو یوں کر دینا, وہ والے فیصلے. لیکن جو اصل ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے. تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربی من کل امر سلام ہی, اللہ فرماتے ہیں یہ رات سراسر سلامتی ہے اور طلوع فجر تک. تو لیلۃ القدر کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے وقت سے, یعنی سورج جب 18 ڈگری نیچے چلا جاتا ہے نا, 18 ڈگری, ایک قول کے مطابق 15 ڈگری, لیکن راجح قول کے مطابق 18 ڈگری, جب سورج نیچے چلا جاتا ہے اور مغرب کی جانب سفیدی بالکل ختم ہو جاتی ہے, نہیں سوری اس میں 15 ڈگری ہے, شفق احمر سرخ روشنی جب ختم ہوتی ہے نا, تو صاحبین اور تینوں اماموں کے نزدیک عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے, 15 ڈگری پہ ہوتا ہے وہ, اور جو سفید روشنی ختم ہوتی ہے وہ 18 ڈگری پہ ہوتی ہے. تو 15 ڈگری جب سورج نیچے جاتا ہے اور سرخ روشنی ختم ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور لیلۃ القدر بھی, یہ لیل عربی میں اسی ٹائم کو کہتے ہیں لیل. اور جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے, فجر کا وقت بھی جب سورج مشرق کی طرف 15 ڈگری پر ہوتا ہے, جو ہمارے حضرت کا قول تھا اور ہم بھی اسی پر عمل کرتے ہیں, تو اس وقت فجر کا صبح صادق شروع ہو جاتی ہے. اور جو دوسرے علماء ہیں ان کے نزدیک جب سورج 18 ڈگری پر ہوتا ہے, تھوڑا پہلے شروع ہوتی ہے, اور ہمارے حضرت کے ٹائم کے مطابق تھوڑا بعد میں شروع ہوتی ہے, وہ میں نے اس پر بیان بھی کیا ہے. تو بہرحال جیسے ہی صبح صادق شروع ہوگی لیلۃ القدر ختم. تو یہ جو پیکج ہے نا بس اسی ٹائم کے لیے. تو اس پہ لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ لوگوں کو سوالات یہ ہوتے ہیں کہ ہر ملک میں الگ ہوتی ہے یا کیا ہوتا ہے. جیسے سعودی عرب میں 27ویں رات ایک دن پہلے آ جاتی ہے, ہمارے ہاں ایک دن بعد آ جاتی ہے. تو جس سعودی عرب میں جب اگر لیلۃ القدر ہوگی تو کیا ہمارے ہاں اسی رات کو ہوگی, اگلی رات کو ہوگی؟ تو راجح قول اس میں یہ ہے کہ ہر ملک کی اپنی لیلۃ القدر ہوتی ہے. جب یہاں جیسے سعودی عرب میں اگر 27ویں رات پہلے ہے اور ہمارے یہاں اگلے دن ہے, تو ہمارے یہاں لیلۃ القدر 24 گھنٹے بعد ہوگی. اس کی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں
जितने भी अहकाम है ना जिनका टाइम से ताल्लुक है, तो उसमें उसी जगह के टाइम का एतबार होता है जिस जगह पर आप हैं। जैसे कुरान में आता है और हदीस में आता है कि फजर की नमाज कब होती है, कुरान में तो आता है सूरज के ढलकने से नमाजों का ताल्लुक है, अकीमिस सलात लिदुलूकी शम्स, और हदीस में आता है कि तुलुए शम्स से पहले फजर का वक्त है। तो तुलुए शम्स से पहले जो फजर का वक्त है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीना में ये बात बता रहे थे ना, तो क्या जब सऊदी अरब में तुलुए शम्स का वक्त होगा तो हम पूरी दुनिया में फजर का वक्त शुरू हो जाएगा? बोलो ना भाई क्या हो गया। जब लोग मेरा तारुफ करवाते ना आलमी शोहरत याफ्ता, या कहीं भी जाओ मुड़ मुड़ के सलाम कर रहे होते हैं, तो एक चीज की अल्लाह तौफीक देता है, ये इस्तेहजार की, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि भाई ये सब थोड़े दिनों में खत्म होने वाला है। ये सब थोड़े दिनों में क्या होने वाला है? बुढ़े हो जाएंगे, कमर झुक जाएगी, बात करेंगे तो खांसी आएगी, लोग बोलेंगे यार किसी जवान मौलाना को बुलाओ, क्या बात करता है, तो बीच में खांसता ज्यादा है, बात कम करता है। और वो 4 शादियों की बातें सब मार्केट से क्या हो जाएंगी? शान। अब फर्ज कर लो मैं 80 साल का हूं, अगर बचे 80 साल तक, अव्वल तो कौन बचता है आजकल 80 तक, कल का पता नहीं है। अब 80 साल में हम आगे यहाँ बैठ गए तो खुद सोच लो, अव्वल तो बैठने के काबिल नहीं होंगे, फिर 4 शादियों की तो बात करते हुए शर्म आएगी। लोग बोलेंगे बाबा जी कोई और बात करो यार, बात करते करते खांसी आएगी, बलगम ज्यादा निकलेगा, बात कम निकलेगी। तो मेरे भाई ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हम सबके साथ होने वाला है। आप समझ रहे हो कि सिर्फ मेरे साथ होगा। तो जब लोग इज्जत देते हैं, हमारे उस्ताद ने एक नसीहत की थी, मैंने जब पहली मर्तबा कुरान सुनाया तरावी में तो बड़ा पसंद किया गया, लोगों ने बड़ी तारीफें की, बड़ा मजा आया। हमारे उस्ताद ने कहा कि जब भी कोई तारीफ किया करे ना, एक चीज सोच लिया करो कि अगर अल्लाह के यहाँ ये काबिल कबूल है ये अमल, फिर तो सुभान अल्लाह। अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है तो इन तारीफों की, इस शोहरत की, इस इज्जत की 2 टके की हैसियत, ये टके का लफ्ज बड़ा जबरदस्त है यार। और कमाल है कि बांग्लादेश का टका बहुत ऊपर चला गया है। अब मिसाल ये बनती नहीं है लेकिन मजा टके में ही है। तो इन चीजों की वैल्यू 2 टके की आपको जुमला मुकम्मल करना पड़ेगा, नहीं है। हाँ अगर अल्लाह राजी है और इस इज्जत से, शोहरत से ऐसे काम हो रहे हैं जिनसे दीन फैल रहा है दुनिया में, फिर ये बहुत बड़ी नेमत है, फिर ये बहुत बड़ी नेमत। क्योंकि सिर्फ इज्जत, शोहरत, पैसा कारून से ज्यादा हम कमा नहीं सकते, और इज्जत हम फिरौन से ज्यादा हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में बड़े बड़े फंटर पैदा हुए हैं और मार्केट से ऐसे शार्ट हुए कि आज उनका नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। माइक से इको खत्म कर दो अल्लाह के बंदो, मुझे अपनी आवाज 4 दफा सुनाई दे रही है, तो माइक ना पहले यहाँ बैठा के ना बंदे को चेक कराया करें कैसी आवाज जा रही है, ठीक है ना। तो ये जो शोहरत है, ये दौलत है, इज्जत है, सेहत है, अगर अल्लाह राजी नहीं है, आखिरत में तरक्की का जरिया ये चीजें नहीं बन रही हैं, तो रोजाना ये लफ्ज अपनी जबान से कहा करें अपने बारे में, मेरे बारे में नहीं। मेरे बारे में तो मैं खुद ही सोच लूंगा बैठ के। हर शख्स अपने बारे में ये सोच लिया करे कि अबे भाई तेरे को कितनी इज्जत मिल जाए तेरे पास, अबे तबे से बात किया करे अपने आप से। तमीज से इंसान कहाँ समझता। लालू खेत में तो वैसे ही थोड़ा सा अबे तबे अच्छा भी लगता है, लालू खेत है ना ये इसका, इसमें तो मजा है, अबे तबे का थोड़ा और मजा आता है, लुक ही अलग है यहाँ का। तो अपने आप से अबे तबे से रोजाना बात किया करें। इसके फायदे क्या होंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। डेली 5 मिनट निकाल के अपने आप से बात किया करें, यार तू सुबह उठता है पैसे की फिक्र में घर से निकलता है, हर वक्त तेरे दिमाग पे एक भूत सवार है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरी दुकान, अभी तक किराए का घर, अभी तक मोटरसाइकिल, अभी तक चिंचियों में, अभी तक W11, यार वो फला कहां से कहां निकल गया, इतनी दौलत बना ली उसके पास, अपनी गाड़ी है, अपना घर है, और यार वो फला की इतनी इज्जत हो रही है, तू भी उसी के साथ स्कूल में नहीं पढ़ता था इसलिए कि कराची में पढ़ता कौन है ना, तो स्कूल में नहीं पढ़ता था ना, पढ़ता था बोलूंगा तो झूठ हो जाएगा ना। तो कराची में जिस स्कूल में तू नहीं पढ़ता था उस स्कूल में वो भी नहीं पढ़ता था, दोनों हम एक साथ क्लास में नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो कहाँ निकल गया और मैं वहीं खड़ा हुआ हूं। तो ये चीजें ना ये दिमाग में मुसल्लत रहती हैं। तो 5 मिनट निकाल के ये बोल लिया करें कि अबे ये जो दौलत है ना, और ये जो शोहरत है, और ये जो इज्जत है, इसकी वैल्यू हकीकत में 2 टके की नहीं। क्यों नहीं है भाई 2 टके की? सवाल पैदा होता है ना, सवाल पैदा होता है कि नहीं होता। मेरे बयानात अब बहुत सारे गैर मुस्लिम भी सुनते हैं, मैं उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ, नीचे लिखा हुआ होता है बाज लोगों ने, असल चीज पैसा ही है, ये मौलवी पता नहीं किस चक्कर में डाल रहे हैं लोगों को। ऐसे कमेंट्स नीचे आए हुए होते हैं कि दुनिया की मोहब्बत खत्म करो, खुद तो लैंड क्रूजरों में घूम रहे होते हैं,
اور نیچے دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. کہتا ہے اصل کیا ہے؟ کل ایک غیر مسلم کے کمنٹس میں نے پڑھے, وہ کہہ رہے اصل پیسہ ہے تو سب کچھ ہے, پیسہ نہیں ہے تو 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ پیسے کی ویلیو اسلام کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں. اب ٹکے کی بات کرتے ہیں ہم بیٹھ کے, کس کی بات 2 ٹکے کی ہے اور کس کی بات صحیح ہے. اسلام کا دعویٰ کیا ہے؟ یہ عزت, یہ شہرت, 2 ہی چیزیں ہیں نا دنیا. عزت شہرت کو آپ ایک ہی سمجھ لیں, شہرت ہوتی ہے تو عزت ہوتی ہے, عزت ہوتی ہے تو شہرت, دونوں چیزیں لازم ملزوم ہے, اکثر ہمیشہ نہیں. اور دوسری چیز ہے دولت. ان 2 چیزوں کے پیچھے آج کا نوجوان بھاگ رہا ہے بہت اسپیڈ کے ساتھ, اتنی اسپیڈ کے ساتھ بھاگ رہا ہے کہ بس یہ 2 چیزیں مل جائیں. کوئی اگر ڈاکٹر بن رہا ہے, کیوں بن رہا ہے؟ اوپر سے بولے گا غریبوں کا علاج کرنے کے لیے, اصل میں ہوگا کس کے لیے؟ نوٹ چھاپنے کے لیے. اب ہماری تھوڑی سی شہرت ہو گئی تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میرا بچہ مفتی طارق مسعود جیسا بنے. ابے بھائی ہم سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں, ان جیسا کیوں نہیں بنے بھائی؟ کہہ رہے نہیں جی جرمنی جائے گا, پیرس جائے گا بھائی ناروے سے گھوم کے آئے گا. اچھا نیچے لوگوں نے نا بڑے عجیب کمنٹس ہوتے ہیں, مجھے ان کمنٹس کے پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے پبلک جا کدھر کو رہی ہے. پہلے ہوتا یہ تھا, مولانا صاحب جو بیان کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم, سارے مریدین بیٹھے ہوتے تھے, جتنا بھی الٹا سیدھا کرے کوئی اعتراض کرنے والا نہیں. بھئی حضرت جی نے فرمایا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضرت جی چاہے صبح شام پھینکتے رہے, بیٹھ کے پھینکتے رہے, تو ظاہر ہے کوئی نیگیٹو کمنٹس کرتے ہوئے ڈرے گا نا, زیادہ بیان سننا چھوڑ دے گا, کسی اور مسجد چلا جائے گا. ایک مولانا صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے مفتی صاحب آپ میرے بیان سنا کرو, اتنے زبردست بیان ہوتے. میں نے کہا کہ یوٹیوب پہ ڈال کے دیکھو, کمنٹ سے پتا چلے گا زبردست ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. آپ کے مریدین تو یہی کہیں گے حضرت جی کا بیان بہت اچھا. یوٹیوب پہ ڈالو گے, وہاں اوپن دنیا ہے, کوئی کتنی بھی بڑی گالی نکال دے, اس کو پتا ہے کہ کوئی پولیس نہیں ہے مجھے پکڑنے والی, کوئی ہے پولیس؟ وہاں اوپن مائنڈ سے لوگ کمنٹس کرتے ہیں. وہاں میں نے کہا آپ ڈالیں بیان, پتا چلے گا. تو میں کمنٹس پڑھتا ہوں عموماً, تو غیر مسلم کیا کہتے ہیں؟ ابے بھائی پیسہ ہی سب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو عزت ہے, یہ جو دولت ہے, اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں ہے. غیر مسلم بیانات میں کمنٹس کرتے ہیں کہ ٹکا تو بہت کم کہہ دیا, اصل تو ہے ہی یہی. اصل کیا ہے؟ اصل تو پیسہ ہے. پیسہ ہے تو عزت بھی ہے, پیسہ ہے تو دبدبہ بھی ہے, پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا کھاؤ, پیسہ ہے تو اپنی مرضی کا لائف اسٹائل. غریب ہو تو وہ ایک آیا تھا نا, بی سے بغیرت ہوتا ہے غریب, اور اے سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور سی سے کیا ہوتا ہے. وہ یوٹیوب کوئی آیا تھا موٹیویشنل, اس نے غریبوں کو اتنی گالیاں دی ہیں. تو اب ہمارے یہاں تو ویسے ہی غریب آدمی اور چٹرنا شروع ہو گیا وہ بیچارہ, کہ ایک تو غریب ہوں, اوپر سے میں بغیرت بھی ہوں, بی سے, سی سے میں کمینہ بھی ہوں. کیسے ہوتا ہے ویسے تو کمینہ؟ تو اسلام کہتا ہے کہ غربت کوئی عیب بولو نہیں, 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اسلام یہ کہتا بھی ہے کہ نہیں کہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچرے کے ڈھیر پر ایک مری ہوئی بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا, بکری کا مرا ہوا بچہ, بدبودار, منتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو اس کو اتنے پیسوں میں خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مرا ہوا بدبودار اس سے کون خریدے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت اس مردار سے بھی کم ہے. دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہی ہے نا, دولت اور شہرت, اسی کو دنیا کہا جاتا ہے نا. اور غیر مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ سب کچھ کیا ہے؟ یہی ہے. اور جب غیر مسلم کہتا ہے نا دنیا سب کچھ ہے, یہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے, تو اللہ کی نظر میں اس شخص کی ویلیو بھی 2 ٹکے کی بولو نہیں رہتی, وہ بھی ویلیو نہیں رہتی اللہ کی نظر میں. ایک بزرگ تھے نا, ان سے کسی نے پوچھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں, یہ انعام دینا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا تو میری لونڈی کا لونڈا ہے, میری غلام کا کیا ہے؟ غلام ہے, تو مجھے کیا گفٹ دے گا؟ بادشاہ کو بڑا غصہ ہے, یار مجھے اپنے غلام کا بھی غلام کہہ دیا یار, کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑی میری. تو بادشاہ نے بلایا جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ انہوں نے کہا دیکھو تو دنیا پرست ہے, دنیا کا غلام ہے. تو کیا ہے؟ دنیا کا غلام, دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, محبت کرتا ہے دنیا سے, اور دنیا میری غلام ہے. میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا, دنیا میرے پیچھے, غلام آقا کے پیچھے بھاگتا ہے نا, تو میں تو اس دنیا کو لفٹ نہیں کراتا, پھر بھی میرے پیچھے بھاگتی ہے, اور جو میرے پیچھے بھاگ رہی ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تو میرے غلاموں کا کیا ہے؟ غلام. تو ان بزرگ کی نظر میں بادشاہ کی حیثیت 2 ٹکے کی بولو نہیں تھی. ہو سکتا ہے ٹکا کل اور قیمت بڑھ جائے اس کی, جب ہمارا بیان چلے گا نا یوٹیوب پہ تو ٹکے کی ویلیو ہو سکتا ہے بڑھ جائے. ہم تو ٹکے کی ویلیو گرا رہے ہیں 2 ٹکے, لیکن ٹکا اور پھیلے گا دنیا میں, ٹکے میں بزنس اور شروع ہو جائے گا. تو اب بات یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ میاں یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں دولت سے سب کچھ آتا ہے. سب سے پہلی بات پیسہ ہوتا ہے,
अपनी मर्जी का खा सकते हो, गरीब खा सकता है अपनी मर्जी का, है भाई। पैसा होता है रिश्ता मिलेगा आपको, जो हम 4-4 शादियों में बयान करते हैं वो शुरू कहां से होती हैं? जब पैसा नहीं होगा तो कोई लिफ्ट कराएगा आपको? बोलते क्यों नहीं? फिर अगर शादी हो गई आपकी बिलफर्ज, पैसा होगा तो बेगम साथ में रहेगी, नहीं होगा तो मार्केट से शाट। वो मैं लतीफा सुनाता हूँ ना, गर्लफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से कहा कि मेरे पास मेरे दोस्त वसीम जैसा बंगला तो नहीं है, दिल में जगह दे सकता हूँ। मेरे पास उस जैसी लैंड क्रूजर तो नहीं है, पलकों में बिठा के घुमा सकता हूँ तुम्हें। मेरे पास उस जैसी दौलत तो नहीं है, तो अपनी आंखों की ठंडक बना सकता हूँ। इस तरह फेंके जा रहा था ना। फिर आखिर में कहते और तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा वसीम, तुम्हारे दोस्त वसीम का नंबर चाहिए। अब ना नंबर पकड़ो, उसका नंबर चाहिए। तो सवाल पैदा होता है, सारे काम इस दुनिया से होते हैं, इस पैसे से होते हैं, तो आप कैसी बात कर रहे हैं कि ये 2 टके की इस्लाम की नजर में इसकी वैल्यू नहीं है? देखो, उन कामों की वैल्यू नहीं है इस्लाम की नजर में जो इस पैसे से हो रहे हैं। उन कामों की वैल्यू होती ना तो पैसे की भी वैल्यू होती। आप कह सकते हैं यार, एक तरफ आप 4 शादियों पे बयान कर रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि पैसे से शादी होती है और शादी की वैल्यू नहीं है भाई। एक तरफ आप कहते हो कि खाना पीना फर्ज है, खाना आता किससे है? पैसे से, और खाने की वैल्यू नहीं है भाई। कोई बात हुई है करने की? जी तजाद। असल में अल्लाह की नजर में ना इस दुनिया ही की वैल्यू नहीं है, ना खाने की, ना शादी की, ना बच्चों की, ना गाड़ी की, ना बंगले की। अल्लाह कहता है मैंने जिस काम के लिए पैदा किया है ना, उसको करके आ गए कामयाब, उसको किए बगैर आ गए कबाब पराठे खाओ तुम 4 शादियां करो तुम, बच्चे हो तुम्हारे, नहीं हो, मुझे इससे गरज। मैंने जो काम जिम्मे लगाया है उसकी वैल्यू है। उस काम को फोकस करने के दौरान अगर पैसा भी आ जाए, नूर अल्लाह ना नूर। जो काम तुम्हें दे के भेजा गया है दुनिया में वो असल है, वो नहीं किया तो 2 टके की वैल्यू नहीं है। मिसाल से बात समझाता हूं मैं। अब गैर मुस्लिम चूंकि मानता ही नहीं कि अल्लाह ने किसी काम के लिए हमें भेजा है, तो उसकी नजर में तो लैंड क्रूजर की भी वैल्यू होगी, जाती घर की भी होगी, सब कुछ की वैल्यू होगी, क्योंकि वो ये मान ही नहीं रहा कि हमें भेजा गया है। वो कह रहे हैं हम ऑटोमेटिकली इत्तेफाक से धमाके के नतीजे में पैदा हो गए हैं। बिग बैंग थ्योरी है ना, धुड़ुंग हुआ था तो उसमें वसीम भाई भी पैदा हो गए, उस सत्तार भी पैदा हो गया, वो धमाका हुआ, सूरज चांद सितारे ढुड़ुंग ढुड़ुंग पैदा होते होते हम सब ये बैठ गए आके। यानी आखिर रिजल्ट तो यही निकला ना। अब आप कहेंगे ना कोई धमाका थोड़ी हुआ तो जो मैं मिंबर पे आगे बैठा हूं, रिजल्ट तो उसी धमाके का ही है ना ये। तो अगर ये सब धमाका पटाखे वटाखे फूटे थे, और ये मैं इनकार नहीं कर रहा धमाके का, वो साइंस का नजरिया सही भी हो सकता है, बल्कि कुरान से तो इस तरफ इशारा भी मिलता है। अवलम यवल्लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्ज़ कानता रतकन फफतकनाहुमा, कि ये जमीन आसमान बंद थे, हमने इनको फाड़ दिया। फतक कहते हैं फाड़ने को, ऐसे फाड़ के अलग किया हमने इनको। इसमें इशारा है। अगरचे इस आयत की एक और तफसीर की गई है कि बारिश नहीं होती थी, बारिश बरसाई, लेकिन इसमें यह कहा जा सकता है कि उस जमाने में मुफस्सिरीन के पास कोई दलील नहीं थी तो उन्होंने बारिश से ताबीर कर दी। लेकिन जाहिरी मतलब यही, कानता रतकन बंद थे फफतकनाहुमा, हमने इनको क्या कर दिया? ऐसे अलग किया इनको। तो धमाका तो ऐन मुमकिन हुआ हो भाई, लेकिन ये हुआ नहीं है, किया गया है। शबे बारात का पटाखा कभी खुद से फटा है? बोलो ना। आप कह सकते हो एक दिन फट गया था खुद ब खुद, वो खुद ब खुद नहीं फटा होता, वो होता ही है कि किसी से गलती से बटन दब जाता है, या बारूद रख के आप भूल गए, वो इत्तेफाक से हिल गया। वो इत्तेफाक नहीं होता, वो भी कोई पीछे कुव्वत, वो बारूद बनाया गया होता है। इत्तेफाक से कुछ भी नहीं होता। इतने बड़े बड़े काम यार, हम सब बन गए, मर्द और औरत बन गए, फिर उनके मिलाप से बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चा पैदा होके माँ की छातियों में दूध आ रहा है, वो धमाके के नतीजे में दूध आ रहा है माँ की छातियों में। यार करोड़ों अरबों साल में भी ऐसा नहीं हो सकता। बकरी का बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही थनों की तरफ लपकता है, इसके दिमाग में सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली धमाके के नतीजे में इंस्टॉल हो गए। बच्चा पैदा हो रहा है बकरी का, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन उसे पता है मुझे दूध कहाँ मिलेगा, ये मेरी अम्मा है। मुर्गी अंडे दे के उसके ऊपर बैठती है, 21 दिन तक उसको घुमाती रहती है ताकि चारों तरफ से टेम्परेचर मिले। मुल्हिद लोग बोलते हैं उस धमाके का नतीजा है कि मुर्गी अंडों पे बैठ रही है और उसको अपनी चोट से घुमा रही है। अबे यार, ये सॉफ्टवेयर दिमागों में इंस्टॉल हो रहे हैं यार, पागलों वाली बात है या नहीं है? तो गैर मुस्लिम ये पागलों वाली बात करता है। वो कहता है कि ये कायनात खुद ब खुद बनी है, या किसी ने बनाया भी है तो हमारा हेडेक नहीं है, क्यों बनाया, एवं ही बना दिया बस उसने। भगवान ने बना दी, अल्लाह ने बना दी, गॉड ने बना दी, एवं ही बना दी। हमें कोई उसने हदफ दे के दुनिया में नहीं भेजा, वैसे ही आ गए हम दुनिया में। भगवान को इससे कोई गरज नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें किस मकसद के लिए भेजा गया। तो ये गैर मुस्लिम का कॉन्सेप्ट है। अगर ये इस कॉन्सेप्ट को हम सही मान लेना और मेरा ये नजरिया बन जाए, सबसे पहले मैं बयान छोड़ के भागूंगा। 1 सेकंड जाया ना करो, पैसा कमाओ भाई, नोट छापो। नहीं आ रही बात समझ में? मैं तो भागूंगा। अभी तो मुझे यूरोप का वीजा भी मिल गया है। मैं क्या करूंगा यार, यहाँ अपना मुल्क, अपना वतन, अपनी मिट्टी क्या करना है मिट्टी का? गोबर की तो स्मेल बहरल आती है, अच्छी लगती है गोबर की स्मेल। अपनी वतन की जो मिट्टी है ना, उसके गटर बगैर ढक्कन के भी अच्छे लग रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कराची आया, गंदगी थी लेकिन फिर भी कुछ अजीब सी रूहानियत महसूस हो रही थी यार। हम अब बगैर गटर ढक्कन के आदी हो गए हैं।
خیر تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، اگر غیر مسلم کا یہ کانسیپٹ درست مان لیا جائے کہ یہ ہم خود بخود ہیں، آٹومیٹیکلی ہیں، تو پھر پیسہ ہی سب کچھ ہے، کیونکہ پھر مقصد ہی روٹی ہے، مقصد ہی عیاشی ہے، مقصد ہی مزے ہیں، تو مزے پیسوں کے بغیر بولو نا۔ غریب کے کو تو پہلے زمانے میں تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جائے کرتی تھی کہ بیٹا غربت میں صبر کرو ثواب ملے گا، اب غریبوں کو بھی بی سے بغیرت کہنا لوگوں نے شروع کر دیا، اور کے سے آگے خود آپ کہہ لیں جو کہنا چاہتے ہیں۔ اب تو گھر میں بھی دھکے مل رہے ہیں غریبوں کو، باہر بھی بیوی سے بھی تانے، بیویاں کھلا لے لیتی ہیں کورٹ سے جا کے، اور بچے ابا کو، آج کسی بچے نے بولا میرے ابا نے کچھ بنایا ہی نہیں ہمارے لیے، مجھے اتنا غصہ آیا، کم بخت تیرے ابا نے اتنا بڑا تجھے کھلا پلا کے 6 فٹ کا کر دیا ہے بھائی، اور اب تو کیا کہہ رہے میرے ابا نے میرے لیے جائیدادیں نہیں چھوڑی۔ کیسی بے غیرتی کی بات ہے یار، تیرا ابا تجھے پیدا ہونے کے بعد سڑک پہ پھینک کے چلا جاتا، تیری کوئی سوسائٹی میں عزت ہوتی؟ کتنا کھلا پلا دیا، خود کمانا تو بیٹھ گیا، اس پہ ہو رہا ہے کہ میرے ابا نے پراپرٹی نہیں بنائی میرے لیے، صرف فضول قسم کی باتیں ہیں یار۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی دیکھو، اگر عیاشی ہے تو پھر عیاشی ہے نا سب کچھ، تو عیاشی غریب آدمی واقعی میں نہیں کر سکتا، کر تو مالدار بھی نہیں سکتا۔ اصل بات تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہمیں مالداروں کی عیاشی نظر آتی ہے نا، یہ عیاشی ہے نہیں۔ اصل میں جب انسان کی ایک خواہش پوری ہوتی ہے، یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ مالدار عیاشی کرتے ہیں، فرض کر لیتا ہوں، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ آئے گا تو عیاشی ہوگی، غربت ہوگی تو عیاشی نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ کیوں نہیں ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عیاشی ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھو انسان کی نیچر پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کی نیچر یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی خواہش پوری ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس خواہش میں مزہ نہیں آتا اس کو، پھر وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ باہر جاب کر رہے ہیں نا، گھر میں ڈالر میں پیسہ آ رہا ہے، میں ان سے کہتا ہوں جب آپ یہاں خوش نہیں ہو تو پاکستان آ جاؤ، کہتے اب ہمارے گھر والوں کو اس لائف اسٹائل کی عادت ہو گئی ہے، اب ہم آئیں گے تو اب ان کا اس لائف اسٹائل میں گزارا نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا۔ کیا مطلب؟ جو پہلے ان کو جس لائف اسٹائل میں مزہ آ رہا تھا، اب وہ مزہ اس میں آ رہا ہے، تو اب دونوں مزے سیم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب اگر ان کا لائف اسٹینڈرڈ نیچے کو گیا نا تو وہ مزہ کم نہیں ہوگا، وہ ٹینشن شروع ہو جائے گی، حالانکہ پہلے ٹینشن نہیں ہو رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے پرانے زمانے کا جو عیاش تھے نا بادشاہ لوگ، جن کو سمجھا جاتا تھا بڑے عیاش ہیں، آج کا غریب ان سے زیادہ عیاشی کر رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں بادشاہ سلامت جب تخت پہ آ کے بیٹھتے تھے تو تخت ہوتا تھا، وہ مولٹی فوم کا گدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا خیال ہے؟ آج غریب بھی لالو کھیت مارکیٹ سے 2 نمبر گدا لے کے گھر میں ڈال لیتا ہے، وہ بادشاہ سے زیادہ نرم جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور غریبوں کے پاس تو ایسے ایسے پیکج ہے نا، کہیں سے اسپرنگ لے کے جوڑ کے گدے بنا لیتے ہیں وہ۔ اور پھر کیا ہوتا تھا، بادشاہ سلامت آ کے بیٹھتے تھے تو پنکھے جل رہے ہوتے تھے لوگ بیٹھ کے نا گرمی میں، ایسے ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں بادشاہ کو یہ پنکھا مل جائے نا، بٹن دباؤ اور فین گھومنا شروع، وہ تو خوشی سے مر جاتا ہے یار، کیا عیاشی ہے۔ تو آج غریب جو عیاشی کر رہا ہے، یہ وہ عیاشی ہے جس کو بادشاہ کے زمانے میں عیاشی سمجھی جاتی تھی۔ کمپٹیشن کی وجہ سے غریب اس کو عیاشی سمجھ نہیں رہا ہے، وہ کہہ رہے چونکہ وسیم کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، میں پنکھے پہ بیٹھا ہوں تو میں غریب ہوں۔ ابے تو پرانے زمانے کے بادشاہ کو دیکھے گا نا، وہ پنکھے پہ بھی فٹ نہیں ہوا تھا، اس کو ہاتھ کے پنکھوں سے وہ کئی دفعہ تو سر پہ لگ جاتا تھا، بادشاہ سلامت کے سری قلم کر دیا کرتے تھے وہ۔ یہ گستاخی کیوں کی تم نے؟ تو پہلے زمانے میں شہد کہیں ملتا تھا بادشاہ سلامت کو کھانے کے لیے، آج دیکھو آپ غریب لوگ بھی کھا لیتے ہیں شہد۔ تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، عیاشی مالدار بھی نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ ہے، مالداروں میں خودکشی کا ریشو غریبوں سے زیادہ۔ کیوں؟ غریب آدمی کو پتا ہے میں اس سے آگے جا نہیں سکتا، وہ کمپرومائز کر لیتا ہے کہ یار اب کرائے کے گھر پہ لائف کو انجوائے کرنا ہے، W11 ہی ہمارے مقدر میں ہے، بس کسی دن W11 میں سیٹ مل جائے تو سمجھتا ہے آج میری عیاشی ہے، ورنہ اکثر پائیدان پہ کھڑا ہو کے جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس یہی ہے میرے، اس کو چانس ہی ختم نا، ڈپریشن میں نہیں جائے گا وہ۔ مالدار میں یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ آیا، آپ کی خوراک چینج ہونا شروع، نہاری بھی کھا لی، نلی نہاری بھی کھا لی، مغز نہاری بھی، اب یار کچھ نیا ہو، پھر عیاشی شروع، لڑکیوں سے دوستیاں، شروع میں مزہ آئے گا اس کو عیاشی کا، اس کے بعد یوز ٹو ہو جائے گا ان چیزوں کا، پھر چاہے گا آگے جاؤں میں۔ آپ دیکھو یورپ امریکہ میں کتنی عیاشی ہے، زنا اتنا سستا ہے کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں یورپ میں ایک جگہ تھا، کسی نے بتایا کہ یہاں ایسے ایسے مقامات ہیں، اب مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ چلے نہ جائیں کہ یار ہمیں تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ یار تو آپ نے یہ تو ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، یعنی اتنا سستا زنا ہو گیا کہ بعض جگہ پہ لڑکی بھی آ رہی ہوتی ہے مرد کے پیچھے، مرد لفٹ نہیں کرا رہا ہوتا اس کو۔ میں نے کہا ہمارے محلے میں یا ہمارے علاقوں میں کہیں پتہ چل جائے کہ لڑکی خود چاہتی ہے تو آدھا محلہ جو ہے نا وہی جا کے کھڑا ہو جائے گا، اتنے ٹھرکی ہیں۔ آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، وہاں مرد لفٹ نہیں کرا رہا، کیا مطلب؟ اس میں تقویٰ آ گیا ہے، للہیت، تقویٰ نہیں، دل بھر گیا ہے کہ یار اب کچھ آگے کی سوچو، سمجھ رہے ہو گیا؟ نہیں سمجھ رہے؟ اب کچھ اور کرو یار۔
तभी तो होमोसेक्सुअलिटी आ रही है, लड़कों से बदफेली, पता नहीं क्या क्या गंदा है, वो तो बयान करने के काबिल नहीं है, बयान करने के काबिल नहीं है। आगे से आगे जाओ बस, और फिर रिजल्ट ये कि जब सारे पैसे के सारी अय्याशियां खत्म, अब क्या करें, अब डिप्रेशन शुरू, और फिर डिप्रेशन की गोलियों पे सेट हो जाते हैं। किस पे सेट हो जाते हैं? बहुत से खुदकुशी करते हैं, बहुत से लाइन लगा के लाइन में लगे हुए रजिस्ट्रेशन के लिए। कुछ मुल्कों ने तो खुदकुशी को लीगल कर दिया है कि यार अब गैर कानूनी करार दिया तो इधर उधर जाके पटपटाते हैं, पता नहीं किस तरीके से, कुछ चीथड़े बीथड़े इधर उधर उड़ जाते हैं, या कुछ मसला होता है तो लीगल कर दो और रजिस्ट्रेशन करवाओ, पैसे जमा कराओ। तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, हम तुम्हें मार रहे हैं ना, तो पैसे दो इसके, ठीक है ना। पैसे दे के बंदा अपने आप को मार अपनी गर्दन उड़वा रहा है, तो वो कहते हैं फिर हम आपको तमीज से, अगर आप मरना कैसे काइंडली, आप दोनों इकट्ठे है, हकीकत है ये, आप दोनों इकट्ठे मरना चाहते हैं या अलग अलग मरना चाहते हैं? हमारे पास मुख्तलिफ पैकेज हैं, गैस के जरिए मरना चाहते हैं, करंट से मरना चाहते हैं, बहुत सारे पैकेजेस हैं उनके पास। तो बहुत हिसाब किताब आगे, इतनी खुदकुशी आसान कर दी जाए ना यहां पर, तो भी मेरे भाई इतना रेशो नहीं होगा खुदकुशी का। और ये गुर्बत थोड़े दिन के लिए उनको दे दो तो जो बचे हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे वो। हम तो इतनी टेंशन में भी लाइफ को क्या कर रहे हैं, इंजॉय। तो असल मसला ये है कि फर्ज कर लो अय्याशी करता है गरीब, वरना होती नहीं है, होती नहीं है। मेरे पास तो कितने लोग आते हैं, फैक्ट्री का मालिक है, कहते हैं मुफ्ती साहब डिप्रेशन नहीं खत्म हो रही। मैं कहता हूँ यार तेरे को डिप्रेशन है किस चीज? और दाढ़ी वाले, पगड़ियों वाले, या तो होता ना बेदीन, तो आदमी कहता तुम दीन पे नहीं चलते, पगड़ी भी है, दाढ़ी भी है, फैक्ट्री का मालिक है, मुफ्ती साहब टेंशन है यार। भाई तुझे किस चीज की टेंशन? बीवी तंग कर रही है? नहीं भाई बीवी भी तंग नहीं कर रही। अबे तुझे बच्चे तंग कर रहे हैं? नहीं जी बच्चे इतने हैं ही नहीं कि तंग करें, मालदारों के तो एक दो होते हैं, उन्हें क्या तंग करेंगे यार। हम लोग के होलसेल के हिसाब से कुछ तंग करें तो समझ भी आए यार, है भाई। लोग कहते हैं ना मौलवियों के बच्चे बहुत होते हैं, तो एक आध होते हैं कि नहीं जी बच्चे भी तंग नहीं कर रहे, तो महंगाई से परेशान हो हजरत, मेरी फैक्ट्री, मुझे महंगाई पे मेरे पे क्या असर। अबे तो क्यों परेशान है? कहते यही तो नहीं समझ में आ रहा परेशान क्यों हूं मैं। तो उनसे पता है क्या कहता हूँ मैं? कहता हूँ असल में आपने ना इस फैक्ट्री से दिल लगा लिया है, इस दुनिया को आपने क्या कर दिया है, आप दीनदार, गेटअप है आपका दीनदारों वाला, आप दीनदार हो नहीं। दुनिया के गटर दिल के अंदर उबल रहे हैं, मोहब्बत है दुनिया से। वो कहते हैं बिल्कुल सही है, कहते हैं हमें हर वक्त लाशरूर में खौफ रहता है कि यार ये कहीं बंद ना हो जाए, ये कहीं छिन ना जाए, कहीं दिवालिया ना हो जाए। एक लाशूर में क्या है, एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा मुफ्ती साहब पता नहीं लाशूरी तौर पर एक टेंशन होती रहती है जो समझ में भी नहीं आ रही। सही है ना, एक खौफ है। मैंने कहा ये खौफ इसलिए है कि जिस चीज से इंसान को इश्क हो जाता है ना, इश्क की अलामत यह है कि उसके छिनने का एक खौफ सवार होता है इंसान पर, ये भी इश्क की एक अलामत होती है। हर वक्त डर लाशूर में, कि तभी उसको मनाने की फिक्र में लगा रहता है ना। देखो लड़ाइयां वहीं होती हैं जहां मोहब्बतें होती हैं आमतौर पे। क्यों? जरा सी बेगम ने उल्टी बात कही, आपको डर लगा कि यार शायद ये मेरी इज्जत नहीं करना चाह रही है, हालांकि उसका ये मकसद नहीं होता, उसके मुंह से वैसे ही कोई कलिमा निकल गया होता है कि आप वो वैसे निकल गया होता है मजाक में। आपको मोहब्बत होती है, आप सीरियस ले जाते हो, यार इसका मतलब ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रही, हालांकि मैंने इतना खर्चा किया, हालांकि मैं इसको हनीमून पे ले गया, हालांकि मैंने किया, ये मुझे इज्जत नहीं दे रही। अब आपका मीटर क्या होगा? शॉर्ट। फिर आप उसको डांटोगे तो उसको भी चूंकि मोहब्बत है, वो कहेगी यार मोहब्बत तो इतनी बहुत थी और ये मुझे ऐसी बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब इनको मुझसे मोहब्बत। एक लाशूरी खौफ एक दूसरे का ना, वो शैतान फिर क्या करता है आपस में लड़वा देता है, हालांकि दोनों मोहब्बत कर रहे हैं एक दूसरे। एक खौफ होता है कि यार ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई इसके दिल में नेगेटिव आ रहा हो मेरे बारे में। तभी देखो वजाहती बयान बहुत दे रहे होते हैं आजकल, मियां बीवी जब भी एक दूसरे से कोई बात करे तो फिर उसका मतलब बता रहे होते हैं अगले जुमले में। कोई भी जब बात होती है ना, मियां बीवी कभी कोई उल्टी बात करे तो फिर शौहर एक्सप्लेन कर रहा हो तो पूरे ऐसे लिखता है, उसके ऊपर मजमून लिखता है कि एक्चुअली मैंने जो ये जुमला कहा उसका मफहूम ये था, उसका मतलब ये था, उसका मतलब मेरा ये मतलब नहीं था, वो कहती ये मतलब नहीं था। पूरी बहस इस पर होती है, डिबेट के बाद फैसला होता है कि हाँ जी आपके मुंह से जो जुमला निकला वो गलती से निकला था और उसका वो मतलब नहीं था जो हमारी समझ में आ रहा था। ये हो रहा है। और फिर जब बेगम के मुंह से कोई गलत जुमला निकला तो फिर वो जो एक्सप्लेन करती है ना, उफ माशाअल्लाह इतनी डिटेल में, क्योंकि खवातीन मर्द जितना एक्सप्लेन करते हैं खवातीन उससे डबल एक्सप्लेन करती हैं। दो खवातीन 20 साल जेल में रही इकट्ठी, बातें करती नहीं। जिस दिन रिहाई थी उन्होंने कहा कुछ बातें रह गई हैं, दोबारा मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह हम करेंगे, समझ रहे, दोबारा इंशाल्लाह। तो वो फिर एक्सप्लेन करना शुरू करती हैं, वो लंबी एक्सप्लेनेशन। मैं ऐसे जोड़ों से कहता हूँ यार मिट्टी पाना सीखो, पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पाओ। घर जब ही चलेगा जब क्या कर दिया जाए, बोल दिया, ना किसी से सॉरी करवाने की जरूरत है, भाई मुंह से निकल गया चलता है यार। जब घर में रहते हैं तो उल्टे जुमले भी निकलते हैं, सीधे जुमले भी निकलते हैं। उल्टा निकले तो खुद ही सीधा कर लिया करो उसको कि एक्चुअली इनका मतलब असल में मेरे मियां का ये मतलब नहीं था। बीवी उल्टा जुमला निकाले तो आप खुद ही कह लेंगे एक्चुअली असल में उसका मतलब क्या था, ये था। तो खूब समझ ले। मैंने उनसे कहा, मैंने फैक्ट्री के मालिक से, ऐसे बहुत केसेस हैं, मैंने उनसे कहा कि देखो बात असल में ये है कि आपने ना इस फैक्ट्री को दिल दे दिया है
ہونا یہ چاہیے، دین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اس فیکٹری کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہ، کہتے ہیں یار 2 ٹکے کی اتنے تو سارا کچھ اسی سے، یار آپ ٹکے کی باتیں کر رہے ہو یار ٹھیک ہے نا. میں نے کہا روزانہ بیٹھ کے سوچا کرو. اچھا وہ میں سوچنا کیا، وہ تو میں ابھی کیوں ویلیو نہیں ہے 2 ٹکے کی وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا نا. تو دیکھو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آج دلوں کا سکون بھی اس لیے ختم ہوا، پیسہ آنے کے باوجود بھی سکون مارکیٹ سے شارٹ. جس کام کے لیے بنائے گئے تھے جب اس میں لگو گئی نہیں تو سکون کیسے ملے گا؟ فٹ بال ہے، فٹ بال کھیلنے کے لیے آپ اسے کاٹ کے اس میں پانی پی رہے ہو، ہے بھائی یہ فٹ بال کے ساتھ ناانصافی ہے یا نہیں ہے؟ نہ پانی صحیح طرح سے پیا جائے گا، پانی گرے گا بھی، جراثیم بھی ہوں گے اس کے اندر. اور گلاس سے آپ فٹ بال کھیلنا شروع کر دو. گلاس جس کا کام تھا پانی ڈال کے پیا کرو، کمپنی نے بنایا اس لیے، آپ نے اس سے کیا کھیلنا شروع کر دیا؟ فٹ بال. تو دنیا کہے گی نا ابے تیرے پاؤں بھی زخمی ہوں گے اور یہ ٹوٹے گا بھی، تجھے نیا گلاس خریدنا پڑے گا، 20 قسم کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. دنیا میں اصول ہے کہ جس کو جس کام کے لیے بنایا گیا ہو، بنانے والا اگر عقل مند ہے، بنانے والا بے وقوف ہے، بنانا کس کے لیے تھا، بنا کسی اور کام کے لیے دیا، وہ تو پھر الگ بات ہے نا. فٹ بال کمپنی کوئی بے وقوف تھی، اس نے ایسی چیز بنا دی جو فٹ بال کے میں استعمال ہی نہیں ہو سکتی، وہ تو پھر کمپنی کا قصور ہے نا. بنانے والا اگر عقل مند ہو، اس نے کسی چیز کو کسی چیز کے لیے بنایا تو وہ چیز اس کے علاوہ جب کسی اور کام میں استعمال ہوگی تو ڈسٹربنس ہوگی کہ نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کھڑے، بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے. سب سے پہلے تو انسان کی نیچر متاثر ہوگی، آپ کا دماغ متاثر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا، ہمیں بتا دیا کس سے کتنی محبت کرنی ہے اور کتنی محبت کی تمہیں اجازت نہیں ہے، یہ اللہ نے بتا دیا ہے. اگر اللہ کی گائیڈنس کے بغیر ہم چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دیں تو جیسے بچہ ماں باپ کی گائیڈنس کے بغیر چیزوں سے محبتیں کرنا شروع کر دے تو برباد ہو جاتا ہے. ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا یہ شہد ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ چاکلیٹ ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ پراٹھا ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ سموسا ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ چرس ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ ہیروئن ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ زہر ہے، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. یہ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ حالانکہ دل تو بچے کا کرتا ہے یار تھوڑا چرس بھی چکھ کے دیکھ لو، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اگر چاکلیٹیں زیادہ کھانا شروع کر دے تو پھر ماں باپ بتاتے ہیں بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تمہارے پیٹ میں جو اتنے کیڑے ہیں نا، جو اصل میں تمہارے ابا کے تھے، تو تمہارے جو پیٹ میں اتنے کیڑے ہیں وہ چاکلیٹیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں. اب چاکلیٹ سے محبت نہیں کرو، وہ پھر بھی کہہ رہا نہیں میں کھاؤں گا، تو مر جائے گا نا ایک دن. تو جیسے ماں باپ گائیڈ کرتے ہیں کہ کس چیز سے تمہیں محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور کرنی ہے تو کتنی کرنی ہے، اس گائیڈنس کے بغیر بچے کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو اپنا بیڑا غرق کر لے گا. وہ چیزوں میں اٹریکشن کو دیکھ کر وہ دیکھے گا جو چمکتی بھی چیز ہے اس کی طرف جاؤ، وہ پیکنگ کو دیکھے گا. یہی حرکت بڑے ہو کر انسان کر رہا ہوتا ہے. خدا اس کو بتائے گا، اللہ بتاتا ہے ابے بھائی یہ چیز میں اٹریکشن بہت ہے، دل لگانے کی نہیں ہے، یہ اٹریکٹیو ہے دیکھنے میں، دل لگانے کی نہیں ہے، یہ ٹائم پاس کرنے کی چیز ہے، دل لگانے کی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟